انسانی جان کی قیمت، یہ جو 19 لوگ ایک گھنٹے میں مرے ہیں، انسانی جان کی قیمت کیا ہے؟ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، وہ کعبہ جس کا طواف زمین پر انسان اور آسمان پر فرشتے کرتے ہیں۔ اس کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، مجھے معلوم ہے تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے مسلمان کے خون کی حرمت تیری عظمت سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اور اللہ، آج یہی مسلمان کا خون سب سے سستا ہے۔ رعایا کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ صرف سوال ہے۔ اگر عوام مصیبت میں ہوں تو یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین سے بڑھ کر بھلا مشعل راہ اور بڑی اگزامپل کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت ذہن میں آئی کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں، لیڈرز جن کو مکمل سپورٹ تھی، کہتے ہیں وہ اپنی کمر پر 2 بوریاں اٹھائے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں روغن زیتون کا پیالہ تھا، آپ اور آپ کا غلام باری باری وہ سامان اٹھا رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ پرسنل غلام ہے، اس پر بھی ظلم نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اس طرح کہ جب رات آتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے ساری رات اس حال میں بیٹھے رہتے تھے کہ آنسو کی لڑیاں رخساروں پر بہتی رہتی تھی، حتیٰ کہ سحر نمودار ہو جاتی تھی، صبح ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا، امیر المومنین آپ ساری رات جاگ کر کیوں روتے رہتے ہیں؟ جواب سنیے گا، کہتے ہیں میں تمام امت مسلمہ کا والی بنایا گیا ہوں، مجھے ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے مساکین، فقراء اور مظلوم لوگوں کی یاد آتی ہے تو یہ سوچ کر نیند اڑ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ تو سوال تو قیامت کے دن ہونا ہے، آپ نے جواب کیا دینا ہے اس کی تیاری کر لیں۔